بالکل ایسے وقت جب ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح سیاسی جماعتوں بالخصوص حکمران ٹی آر ایس پارٹی کو مسلمانوں کی یاد پھر سے آنے لگی ہے۔ ٹی آر ایس کے جانب سے اب کھل کر مسلمانوں کے مسائل پر بات ہونے لگی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تاہم الیکشن کے بعد مسلمانوں کو اور ان کے مسائل کو ہمیشہ کی طرح پاس پشت ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے مسائل پر نہیں بلکہ ان کے ووٹس پر نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں ہوم منسٹر محمود علی نے اس حلقے میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے قبرستان، عیدگاہ اور شادی خانے کی بات کی۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے یہ تین ہی مسائل ہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مسلمانوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ محمود علی نے انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے روایتی طور پر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلم نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ کی بات کی۔ یہ ہمارے بھائی بہت زیادہ غریب ہے، یقیناً ہمارے مفتی صاحب نے کہا وہ ووٹ کی آمدنی سے ہم ضرور آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ وہ ووٹ کو ایک بار سدھارا جائے گا، اسے جوڈیشل پاور دیا جائے گا۔ وہ ووٹ کے چیئرمین کو انشاءاللہ تعالیٰ پیریڈ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد دوسرے چیئرمین صاحب آئیں گے۔ وہ ووٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کام ہو، اچھے سے اچھی طریقے سے ہم اس سے ووٹ سے اور ہمارے جماعتوں سے ملیں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے، ہم فنڈ مہیا کریں گے آپ کے ذریعے۔ چھوٹے چھوٹے ہنر ان لوگوں کو سکھایا جائے گا، چاہے وہ ٹیلرنگ ہو، چاہے کوئی اور کام کرنے گا، جس سے ہماری بہنیں روزانہ 200 روپے یا 300 روپے کما سکیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے وعدے کیے کہ وقف بورڈ کو ڈیولپ کرتے ہوئے وقف بورڈ سے اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے مسلم بچوں کو ٹیلرنگ، پلمبنگ اور چھوٹے موٹے سکلز ڈیولپمنٹ کے کورس سکھائے جائیں گے۔ ریاست کے دانشوروں کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو کانگریس اور دوسرے جماعتوں نے ووٹ بینک سمجھا اور ٹی آر ایس بھی اسی نہج پر شروع سے ہی چل رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کے مسائل قبرستان اور شادی خانے ہی ہو کر رہ گئے ہیں؟ کیا ہم ہمارے بچوں کو ٹیلرنگ، پلمبنگ اور میکینک کا کام ہی سکھائیں گے؟ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ ٹی آر ایس کے جانب سے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے مسلمانوں کو لونز دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سال ہر سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ اگر نئی نسل کو چھوٹے موٹے کام کی تربیت دی گئی تو مسلمز کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ ان دانشوروں نے سوال کیا کہ کیوں نہ مسلمز بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھایا جائے، ان کو پروفیشنل کورسز کی تربیت کیوں نہیں دی جائے؟ یہ بڑے سوال ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کے دعووں کو ڈھنڈورا پیٹنے والی ٹی آر ایس بھی دوسری پارٹیوں کی ڈگر پر کھل کر چل پڑی ہے۔ ایسا کب تک ہوگا؟ محمود علی نے ناگرجنا ساگر میں مسلم سٹی انٹلیکچوئل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین کو فوری بدل دیا جائے گا۔ وقف بورڈ کی آمدنی سے ہر مسلمان کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کو عدالتی اختیار دیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں 6 سال سے کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کی صورتحال پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کب تک میرے مولا بن کے رہوں گا ہولا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 1-2 دن سے وزیر داخلہ محمود علی صاحب کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے گا اور وقف بورڈ چیئرمین کو تبدیل کیا جائے گا۔ محمود علی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ کے پاس حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ 2014 سے آپ کا سی ایم، جس کے آپ ہاتھاں پیراں چومتے رہتے ہیں، اور جب آپ اپنی قوم کو قربان کر کے صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انسانیت سوز ہے بلکہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ آپ 3 مسجدوں کی شہادت کے آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اور پھر بھی آپ عوام کو مسلسل دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ 2014 سے آج تک ابھی تک وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور نہیں دیا گیا، اور رمضان سے پہلے سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر کا اعلان کیا گیا، لیکن آل انڈیا صوفی علماء کونسل ہمیشہ یہی کہتی آ رہی ہے کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ کبھی بھی جو ہے نا مسلمانوں سے اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو سبز باغ دکھا کر صرف ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں۔ اور یہ محمود علی صاحب ان کے جو ہے نا پیروکار بنے ہوئے ہیں، اور وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم انہی کی جو ہے نا ایک کڑی ہے
کہ ہر وقت یہ KCR کے قصیدے پڑھنے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ KCR کی قصیدہ خوانی کرو اور اپنی سیٹ کو بچاؤ، اور ان کو اپنے ایمان اور اپنی قوم کا رائی کے دانے کے برابر کا احساس نہیں ہے۔ آج 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ایک خانہ عنبر پیٹ کی مسجد شہید ہوئے، اور یہی محمود علی نے کئی مرتبہ اعلان کیا تھا کہ وہاں پر مسجد تعمیر ہو کر رہے گی۔ محمود علی، آپ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ کو تمام مسلمانوں کی بددعائیں تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے کہ جب مسلمان ہوش میں آتا ہے تو کسی کو جب اقتدار بھی دلاتا ہے تو اقتدار چھیننا بھی چاہتا ہے، جانتا ہے۔ اور یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا ناگرجنا ساگر کے عوام اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.